تعلق بناؤ کس سے؟ کس کو ساتھ لے لو؟ دیکھو رفتار ہے جہاز کی، رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے، رفتار ہے چیونٹی کی اور رخ صحیح ہے، منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج لوگوں کی رفتار کون سی ہے؟ رفتار کون سی ہے؟ جہاز کی۔ اوفو ایسی تیزیاں، ہوشاریاں، چالاکیاں، صبح کہیں دوپہر کہیں، اس سے تعلق اس سے تعلق، یہ بنا لو 1 سے 2، 2 سے 4، اتنی دوڑ لگی ہوئی، لیکن رخ غلط ہے۔ مقصود کیا بنا ہے؟ مال مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، چیزیں مل جائے، گاڑی مل جائے، زیور مل جائے، فرنیچر مل جائے، یہ رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی، اب آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ نے بغیر کسی خوف گھبراہٹ جھجک کے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ، فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے؟ اس نے کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ آپ نے فوراً اس کو دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا، ہدایت کا ہے۔ یہ محنت ہو رہی، ہر مسجد میں جماعت ہو، ہر جماعت روزانہ گشتیں کرے، یہ کیا کریں؟ پھریں، گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، ہر غریب امیر کے پاس جائیں، ہر ریڑھی والے چھابڑی والے کے پاس جائیں، ہر مزدور کے پاس جائیں۔ تبلیغ پھرنا، تبلیغ نقل و حرکت، تبلیغ چلت پھرت ہے، تبلیغ خود چل کے جانا ہے، خود چل کے جانا ہے۔ دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ عرض النفس علی الآخرین، اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کرنا۔ ہمیں لوگوں کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے۔ انبیاء لوگوں کا انتظار نہیں فرماتے، انبیاء خود چل کے جاتے تھے۔ ہمیں خود چل کے جانا ہے، ایک ایک کے پیچھے جانا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر دکان غریب امیر کے پاس جانا ہے، ہر مزدور وزیر کے پاس جانا ہے۔ جہاں تک ہاتھ بڑھتا ہے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔ ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ لوگوں کا رخ صحیح کرنا ہے بھائی۔ دیکھو ایک لکھو، کیا لکھو بھائی؟ پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ 10۔ دوسرا صفر 100، تیسرا صفر، چوتھا صفر، پانچواں صفر 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب، صفریں لگائی جاؤ، لگائی جاؤ، لگائی جاؤ۔ اب کیا کرو؟ 1 ہٹا دو، کیا کرو؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان، 10 دکانیں، 1 فیکٹری، 10 فیکٹریاں، 1 پلاٹ، 10 پلاٹ۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو ہاں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون،
ہاں، جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ اللہ کو ساتھ لیں، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہیں بادشاہ دے، جس سے چاہیں بادشاہ چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہیں پیدا کریں۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں دیں، جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں۔ بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے۔ اور بھائی یہ ساتھی جو کھڑے ہیں بھائی تشریف رکھیں بھائی یہ چلنا پھرنا جو ہے بھائی سب سے گزارش ہے، دیکھو بھائی یہ کون سا کوئی روز کا اجتماع ہے، بھائی سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں بھائی۔ یہ جو ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی، یہ کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے بھائی سب تشریف رکھیں بھائی، ساتھی ان کو بٹھائیں بھی، یہ جو ساتھی کھڑے ہیں سامنے ان کو بٹھائیں بھی، ساتھی تشریف رکھیں بھی، ساتھی تشریف رکھیں۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہاں کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے عزت دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان ہو چاہے وزیر ہو۔ جب جس دین زندگیوں سے نکل گیا تو گھر گھر مسائلستان ہے۔ مسئلوں کا حل پیسوں سے نہیں ہے بھائی، مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہے بھائی، مسئلے حل کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ مسائل کو حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ حالات کو سنوار دے کوئی خراب نہیں کر سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے کوئی سنوار نہیں سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ کتنا رونا ہے، حالات خراب ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، تو حالات سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رجوع کریں کس کی طرف؟ معاملہ کس سے ٹھیک کریں؟ اللہ سے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ
بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، ضرورت کے وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو لوگوں پر خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران دین والے، ایمان والے، حیا والے، اخلاق والے، تقوی والے، جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، اس کا یقین ہوتا ہے، اہل حکمران ہوتے ہیں، اہل حکمران ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے، عورتوں کی نہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں، جو تقریبات پہ خرچ کریں، جو فنکشنوں پہ خرچ کریں، جو دکھلاووں پہ خرچ کریں، جو تعمیرات پہ خرچ کریں، تعمیرات پہ خرچ کریں، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام درم برم، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نااہل ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف نہیں، جن میں آخرت کی فکر نہیں، جن میں انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی شہرت کا جذبہ ہے، اپنا بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نااہل حکمران ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر مردوں کی نہیں، پھر عورتوں کی چلتی ہے، پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، جیسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے، سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ یہ زمین اللہ کی مانتی، یہ سورج اللہ کی مانتا ہے، یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے، یہ بارشیں بادل اللہ کی مانتے ہیں۔ وہ انسان تو بھی اللہ کی مان، ہم اللہ کی مانیں گے، یہ کائنات ہماری مانے گی۔ یہ کائنات صحابہ اللہ کی مانتے تھے، صحابہ اللہ کی مانتے تھے، اس لیے زمین بھی ان کی مانتی تھی، ہوائیں بھی ان کی مانتی تھی، بارشیں بھی ان کی مانتی تھی، سارا نظام ان کے تابع تھا کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے۔ آج ہوائیں ہمارے خلاف ہیں، بارشیں ہمارے خلاف ہیں، سمندر کا نظام ہمارے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ کو ناراض کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تبلیغ میں یہ میں نے دہرائی، او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو، حالات اللہ بنائیں گے، حالات اللہ بنائیں گے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو ساتھ لیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز زندہ ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے۔ جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں، سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں۔ کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی۔ جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے، جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، اذان سن کے مسجد، ہمارا غریب مسجد میں، ہمارا امیر مسجد میں، ہمارا وکیل مسجد میں، ہمارا جج مسجد میں، ہمارا افسر مسجد میں، ہمارا وزیر اعظم مسجد میں، آدمی وزیر اعظم بن جائے، باپ کا تو بیٹا ہے، باپ کا تو بیٹا ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہ دیے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ۔ کوئی چاول کا دانہ،
کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، نماز اہم ہے، نماز سے اہم کوئی چیز نہیں۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش طواف نہیں رکتا ہے۔ جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا، دفتر کا نظام نہیں رکتا، کاروبار نہیں رکتا، نہیں کھیل نہیں رکتا، کھیل نہیں رکتا۔ جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، او بھائی نماز پڑھو بھائی۔ اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھے چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر لگے وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا، یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا، تو جب آذان سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، چلے گا مسجد کی طرف۔ اگر دل مردہ ہے، دل مردہ ہے، دل میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کا شوق ہے، چیزوں کا یقین ہے، کاروبار کی عظمت ہے، پیسے کا یقین ہے، تو آذان پہ آذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ہاں، صحابہ جب آذان سنتے تھے دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں آذان ہوئی سب مسجد۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ایسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر زور کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر زور تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عصر پڑھے گا عصر تک معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں۔ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں، اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہوگی، چلو چلو چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ 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 توبہ، شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ 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 توبہ۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے نماز، جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ توبہ توبہ۔ اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث، نجس، گندا۔ توبہ توبہ۔ اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا، ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی۔ اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی۔ اب صبح کا وقت برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹیکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ ہاں، یہ فضا بنے،
توبہ توبہ. ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو. ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اچھا واہ بھائی واہ, کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے. استغفر اللہ, 1 بجے جلدی سو رہے. رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی. ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی, نماز زندہ ہو, صبح صبح مسجدیں بھر جائیں. واہ واہ, کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت. اس منظر کو تصور میں لائیں. فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں, بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں, جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت منظر ہوگا. یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے. اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ, یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ کریں, مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دراہیم, دینار دراہیم سے بھری تھیلی, اور اپنے خادم سے فرمایا, غلام سے, جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں, اپنی ضرورت میں خرچ کریں, اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا, دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. غلام نے لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں, اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, حضرت عمر کو دعائیں دیں, اللہ برکت دے عمر کو, جزائے خیر دے عمر کو. یہ شریعت کا مزاج ہے, کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں. اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا, یہ 5 فلاں کو دے آؤ, یہ 7 فلاں کو دے آؤ, یہ 9 فلاں کو دے آؤ, اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے. مال اس لیے. خادم غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. دوبارہ تھیلی میں دراہم دنانیر بھرے اور فرمایا, جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں, اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے, اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا, دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. غلام لے کر پہنچا, عمر نے آپ کو دیے, اپنی ضرورت میں خرچ کریں. اچھا, اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے, اس کا بدلہ دے. پھر اپنے باندی کو بلایا, یہ 5 فلاں کو دے آؤ, یہ 7 فلاں کو دے آؤ, اتنے فلاں کو دے آؤ. تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا, ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی, اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے. غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ, یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایک ہی مزاج ہے ان کا. مال اس لیے ہے, خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں مال آیا تو اللہ کے راستے میں. آپ قرآن کی آیت آئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. ہاں ابو دحدہ رضی اللہ عنہ, ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں, فرمایا ہاں ہاں. کہ حضور یہ میرا باغ ہے, اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ, پورا باغ 600 درخت کھجور کے, کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں. واپس آئے, بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے, گھر ان کا باغ کے اندر تھا, تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے, کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی, اے ام دحدہ, اس باغ سے باہر نکل آؤ, کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں. ہاں مال اس لیے ہے, جب ایمان بنے گا, اللہ کی ذات پر یقین آئے گا, آخرت کا یقین آئے گا, تو پھر کیا ہوگا, پھر اعمال کا شوق, نماز کا شوق, پھر مال اللہ کے راستے میں, پھر زکوٰۃ دے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں. ہاں جب ایمان بنے گا نا, پھر شوق ہوگا, رمضان آ رہا ہے,
واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں شوق ہو، حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، سلف صالحین کے بارے میں سنا جب رمضان جاتا تھا 1 مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر جب رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جب ایمان بنے گا نا پھر یہ شوق ہوگا نماز کا، شوق ہوگا رمضان روزوں کا، شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ حج پہ جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو، ہاں کیسے ہر مسلمان زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا جس پر فرض ہے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے، شوق پیدا ہو، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے، ہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے، باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا، محنت سے ڈاکٹر بنے گا، سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان تو بن گیا، لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا۔ اسلام دیکھو غسل کے فرض یاد کرنے میں 1 ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے، جنازے کی دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے، دین کو سیکھے، اللہ کے احکام کو سیکھے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رواج کو نہیں شریعت کو دیکھنا ہے، فیشن کو نہیں سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس کو کیا سکھایا ہے؟ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین پوری زندگی ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہ حضور میرے والد ہیں۔ فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہر مسلمان دین کو سیکھے، اسلام کو سیکھے، اعمال کے فضائل کو سیکھے، تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہ کے نقصان کو سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آج مال کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اس لیے چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے، اعمال کا نفع بتلایا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ سرمایہ دار اعمال والا ہے، یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے۔ یہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں؟ نہیں، فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں، اعمال تھے۔
صحابہ میں مال کا نہیں اعمال کا شوق تھا. ہر صحابی مالدار نہیں دیندار بننا چاہتا, عمل والا بننا چاہتا. صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی, اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی. غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے, ہم پیچھے رہ گئے. وہ کیسے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں برابر ہے. وہ روزہ رکھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں برابر ہے. ان کے پاس مال ہے, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں, خرید کے آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس مال کوئی نہیں, ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے, یہ پریشانی لے کر آئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا, اتنا اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا. وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا. اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے, واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا, ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب مسجد میں گئے, نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے. اب جناب تسبیح کر رہے. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا. انہوں نے پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے کیا کر رہے ہیں, تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا, تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی. اب غریب صاحبہ پھر پریشان, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا, انہوں نے بھی شروع کر دی, وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرماتا, اللہ جسے چاہے. ہاں اس سے بات سمجھ میں آئی. اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں, یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ تو اللہ کا کیا ہے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ اعمال کی تھی؟ مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے؟ بس یہ محنت ہو رہی, سب میں اعمال کا شوق آ جائے. گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے, گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے, زیور فرنیچر سے نہیں ہے, ٹائل پتھر سے نہیں ہے. گھروں کی آبادی اعمال سے ہے, اعمال سے ہے, اعمال سے ہے. ویران گھر وہ نہیں ہے جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں. ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں اعمال نہیں. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے, بولو بھائی, بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ اعمال سے کیا ہو رہے؟ گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی, گھروں میں جو برکتیں آئیں گی, گھروں میں جو خیریں آئیں گی, وہ مال کی بنیاد پر نہیں, چیزوں کی بنیاد پر نہیں, بلکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی. گھروں میں نماز کی فضا ہو, گھروں میں قرآن کی فضا ہو, گھروں میں ذکر کی فضا ہو, گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو, گھروں میں سجدوں کی فضا ہو, گھروں میں رکوع کی فضا ہو, گھروں میں یہ اعمال ہوں, گھروں میں رحمتیں آئیں گی, گھروں میں برکتیں آئیں گی, گھروں میں خیریں آئیں گی, گھروں سے شر ختم ہوگا, فتنے ختم ہوں گے, نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے اور نحوستیں ختم ہوں گی. اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں, اعمال زندہ ہو جائیں, گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے, گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے, 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے, اماں قرآن پڑھے, بیٹا قرآن پڑھے, بھائی قرآن پڑھے, بچیاں قرآن پڑھیں, شوق ہو, شوق ہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا, ان کا گھوڑا بھدکنے لگا. وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے, وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے. بیٹا ساتھ سو رہا, ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے. جب سلام پھیرا